بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بڑائی کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، جو اپنے قد کاٹ کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے مال و دولت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے حسب نسب اور برادری پہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احباب گرامی قدر، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا وقار اس کے معاشرے کے اندر ڈی ویلیو ہوتا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا وقار معاشرے کے اندر اپ گریڈ ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین واضح طور پہ یہ بات بتلاتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا معیار جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں یہ آپ کا دبلا پتلا بدن نہیں ہے، آپ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری بہترین شکل و صورت اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کے پاس زمین جائیداد ہے، مال و دولت ہے، بہت بہترین سواری ہے، یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار اگر ہے تو اللہ رب العالمین ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں معیار وہ ہے۔ اور احباب گرامی قدر، آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بڑائی کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، جو اپنے قد کاٹ کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے مال و دولت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے حسب نسب اور برادری پہ گھمنڈ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کو انتہائی زیادہ ناگوار گزرتی ہے۔ مسند بزار کی روایت کے اندر آتا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں، تم اپنے ابواب و اجداد پہ کے اوپر فخر کرنا چھوڑ دو، وگرنہ تم اللہ رب العالمین کے ہاں ریت کے ٹیلے اور آبی پرندوں سے بھی ہلکے ہو جاؤ گے۔ گویا کہ یہاں سے محسوس ہوا جو آدمی اپنے حسب نسب پہ فخر کرتا ہے یا اپنی برادری کو ڈیفینڈ کرتا ہے، گویا کہ اس کا معیار اللہ رب العالمین کے ہاں ہلکا ہو جاتا ہے۔ اپنے حسب و نسب کو ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں، اس سے انسان کا وقار کم بڑھتا ہے۔ اس لیے انسان کو خاموشی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے۔ احباب گرامی قدر، آپ کا مل اگر لگتا ہے تو آپ کے بدن کا نہیں لگتا۔ انسان کا مل اگر لگتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اگر معیار ہے تو اس کے بدن کا معیار نہیں ہے، معیار اس کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار اس کا بیسیکلی تقوی ہے۔ اور اس تقوی کے حوالے سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب معراج کی سیر کرتے ہیں تو جبرائیل امین آپ کو جب آسمانوں کی سیر کرواتے ہیں تو اللہ کے نبی کے آگے آگے قدموں کی آواز آتی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں، میں بلا جبرائیل یہ تو بتائیے یہ آواز کس کی ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا محبوب، یہ جو آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے یہ آپ کا وہ غلام ہے جو حبشی تھے، آپ کا بدن اگر دیکھا جائے تو زخموں سے چھلنی تھا، اس کے اوپر کٹ، تیر اور تلوار کے کٹ لگے ہوئے تھے، کوئی زخم کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ان کو زخم نہ لگا ہو، لیکن ان کے ہونٹ موٹے تھے، کیوں نسل تھے، لیکن اس کے باوجود جو تھا اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی تھی۔ اور جبرائیل نے فرمایا محبوب، یہ جو آپ کے آگے جو قدموں کی آہٹ آپ کو سنائی دی جا رہی ہے یہ آپ کے وہ غلام بلال ہیں جو چلتے تو زمین پہ ہیں، اس کی قدموں کی آہٹ جو ہے آسمان پہ سنائی دی جا رہی ہے۔ احباب گرامی قدر، وہاں سے اگر مل لگا تو تقوی کی بنیاد پہ لگا، کیونکہ بلال اللہ کے نبی کے ساتھ اتنے کنیکٹ تھے، اپنے رب کے فرامین کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کو اٹھا کر آسمانوں پہ پہنچا دیا۔ یہ انسان کا معیار ہے، معیار انسان کا تقوی ہے۔ انسان کا قد کاٹ، دبلا پتلا بدن انسان کا معیار نہیں ہے۔ پیسہ، دولت، منصب کی سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ معیار نہیں ہے کامیابی کا۔ کامیابی کا معیار ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذات کو سمجھنے، کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔